حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا ہی کہنا۔ ایک دن حضرت عثمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی میری دعوت قبول کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ جب ان کے گھر کی طرف چلنے لگے تو حضرت عثمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو گننے لگے۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عثمان کیا معاملہ ہے؟ ایک تو آپ ہمارے پیچھے چل رہے ہیں اور اس کے بعد میرے قدم گن رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا عشق بھرا جواب دیا میرے بھائیوں۔ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری دل کی یہ تمنا تھی، آرزو تھی کہ کبھی آپ میرے گھر مہمان بن کر آئیں، اور میں نے تب سے نیت کی ہوئی تھی، دل میں ارادہ کیا تھا کہ جب کبھی آپ میرے گھر مہمان بن کر آئے، جتنے قدم آپ میرے گھر کی طرف چل کر آئیں گے، ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے، اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بندہ مومن کی صفتوں میں سے، اللہ کے نیک بندوں کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مہمان کا ادب و احترام کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے میرے بھائیوں، جب ہمارے گھر بھی کوئی مہمان آئے تو دل کی گہرائیوں سے اس کا ادب و احترام کریں اور ہر طرح سے اس کی دیکھ بھال کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مہمان آئے، ہزاروں روپے اس کی دعوت پر خرچ کیے جائیں اور اس کے جانے کے بعد اس کی برائیاں، اس کے کھانے کے انداز، اس کے بیٹھنے کے انداز پر مذاق بنایا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک گندے بندے کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مہمان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور مہمان کو بھی چاہیے میرے بھائیوں، جس گھر میں کھانا کھایا، جن کا نمک کھایا، اب باہر جا کر اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو لوگوں کے سامنے ان کے تذکرے تبصرے کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں سے دور نہ کرے۔